بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گولڈن سینڈ عمران سیریز، مصنف مظہر کلیم ایم اے۔ عمران نے جیسے ہی جیپ ٹیلے کے ایک سائڈ سے باہر نکالی، وہ اچانک چونک پڑا، کیونکہ تقریباً 2 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک سرخ رنگ کی جیپ کھڑی تھی اور اس کے ساتھ ہی تیز سرخ رنگ کی یونیفارم پہنے ہوئے انتہائی جدید ساخت کی مشین گنیں ہاتھوں میں اٹھائے 4 افراد کھڑے ہوئے تھے۔ ان میں سے ایک آدمی جو خالی ہاتھ تھا، اسے آنکھوں سے دوربین لگائی ہوئی تھی، اور پھر اس آدمی نے دوربین ہٹائی اور تیزی سے جیپ کے اندر چلا گیا۔ پوری طرح ہوشیار رہنا، یہ کھیل کا آخری راؤنڈ ہے، عمران نے پیچھے مڑے بغیر اپنے ساتھیوں سے کہا۔ اب کیسا راؤنڈ؟ اب تو سب کچھ طے ہو گیا ہے، سائڈ سیٹ پر بیٹھی ہوئی کلثوم نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ بعض اوقات نورا کشتی بھی اصل مقابلے میں بدل جاتی ہے، عمران نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ نورا کشتی؟ یہ کیا ہوتی ہے؟ کلثوم نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ 2 پہلوان کشتی کرنے سے پہلے ہار جیت طے کر لیتے ہیں، اور پھر دیکھنے والوں کے لیے کشتی کا باقاعدہ ڈرامہ اسٹیج کیا جاتا ہے، لیکن انجام وہی ہوتا ہے جو پہلے سے طے شدہ ہو۔ اگر یہ مثال اچھی نہ لگے تو دوسری مثال دے دیتا ہوں۔ جس طرح میاں بیوی میں نورا کشتی ہوتی ہے مہمانوں اور رشتے داروں کے سامنے کہ شوہر صاحب گال پھلائے ہوئے بڑے روب و دبدبے سے بول رہے ہوتے ہیں اور بیگم سر جھکائے سہمی ہوئی کانپ رہی ہوتی ہے، لیکن جیسے ہی مہمان اور رشتے دار گئے، کرداروں کی ایکٹنگ یکلخت بدل گئی، اور پھر شوہر سر جھکائے برتن صاف کر رہا ہوتا ہے اور بیگم صوفے پر بیٹھی فلمی رسالہ پڑھ رہی ہوتی ہے، اور ساتھ ہی شوہر کی پچھلی 7 نسلوں کو بھی کوسا جا رہا ہوتا ہے کہ دیکھو کیسی نسل ہے، برتن صاف کرنے ہی نہیں آتے، مرد بنے پھرتے ہیں۔ عمران کی زبان چل پڑی اور کلثوم اس بار کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ مجھے یقین نہیں آتا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے، کلثوم نے ہنستے ہوئے کہا۔ یقین آئے تو اپنے بھائی جان سپر فیاض سے پوچھ لو، اس کے ہاتھوں پر راکھ کے دبے موجود ہیں اور سر سے بال غائب ہیں، عمران نے کہا، اور کلثوم ایک بار پھر کہکا مار کر ہنس پڑی۔ بکواس مت کرو، تم نے مجھے خواہ مخواہ بول کر رکھا ہے، نہ کسی چیز کا سر نظر آتا ہے اور نہ ہی پیر، بس احمقوں کی طرح تمہارے ساتھ ساتھ دوڑتا پھر رہا ہوں، اوپر سے تم ایسی باتیں بھی کرتے جا رہے ہو، فیاض نے انتہائی جھلائے ہوئے انداز میں کہا۔ وہ واقعی مر جانے کی حد تک بور دکھائی دے رہا تھا۔ شادی کے بعد پیر نظر آنے بند ہو جاتے ہیں، صرف جوتیاں ہی نظر آتی ہیں، اور رہا سر تو وہ سر کی بجائے طبلہ بن جاتا ہے، اس لیے سر اور پیر اگر تمہیں نظر نہیں آ رہے تو اس میں میرا کیا قصور؟ اور ایک اور بات بھی بتا دوں، قدرت کا اصول ہے کہ جتنی شوگر اتنی ہی مٹھاس، جتنی شوگر تم نے چیک کر کے ذریعے بہم پہنچائی ہے اتنی ہی مٹھاس بھی ہوگی، اس لیے فی الحال تو بس احمقوں کی طرح دوڑتے ہی رہو، عمران نے کہا، اور اس بار کلثوم اور فواد دونوں مسکرا دیے۔ چیک؟ کیسا چیک؟ کلثوم نے مسکراتے ہوئے کہا۔ فیاض صاحب بینکنگ اکنامی کے بڑے قائل ہیں، انہیں اگر سگریٹ بھی خریدنا ہوتا ہے، میرا مطلب سگریٹ سے ہے، سگریٹ کے پیکٹ سے نہیں، یہ تبھی دکاندار کو چیک دیتے ہیں۔ اس طرح گھر میں مہمان آ گئے ہیں، چائے بن گئی لیکن چینی کم پڑ گئی، فیاض صاحب نے فوراً چیک بک نکالی اور ایک ایک چمچہ چینی کی قیمت کے برابر چیک کاٹ کاٹ کر مہمانوں کو دیتے گئے۔ عمران کی زبان ایک بار پھر چل پڑی، اور اس بار کلثوم اور فواد کے کہکہوں سے تو جیب گونج اٹھی، لیکن فیاض بھی بے اختیار ہنسنے پر مجبور ہو گیا۔ تمہیں بس بکواس کرنے کے سوا اور آتا ہی کیا ہے؟ فیاض نے جھیپے ہوئے لہجے میں کہا۔ چیک لینا مجھے آتا ہے، بشرط یہ کہ وہ کیش بھی ہو جائے، عمران نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ اوہ، یہ لوگ ہمیں روکنے کا اشارہ کر رہے ہیں، اسی میں کلثوم نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا۔ اچھا پھر ٹھیک ہے، میں تو سمجھا تھا کہ شاید صحرا میں ٹریفک کنٹرول ہونے لگا ہے اور یہ ہمیں باقاعدہ ہاتھ کے اشارے سے گزرنے کا کوشن دیں گے، لیکن یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ کاغذات چیک کرنے کے لیے یہاں کھڑے ہوں اور پھر مجھے کاغذات کے اندر ایک رنگین کاغذ رکھ کر دکھانا پڑ جائے، عمران نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ ان کی جیپ اب ان لوگوں سے تھوڑے ہی فاصلے پر تھی۔ رنگین کاغذ؟ کلثوم نے کہا۔ ہاں، ہمارے ہاں کرنسی نوٹ کو رنگین کاغذ کہتے ہیں، کیونکہ اس کاغذ کے دم سے تو دنیا کی رنگینی قائم ہے، عمران نے جواب دیا، اور کلثوم مسکرا دی۔ اسی لمحے جیپ ان 4 مسلح افراد کے قریب جا کر رک گئی۔ کوڈ؟ اس آدمی نے جو خالی ہاتھ تھا تیزی سے عمران کی طرف بڑھتے ہوئے کہا، جبکہ باقی افراد جیپ کے گرد گھیرا ڈال کر کھڑے ہو گئے۔ آل 0، عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا، لیکن ظاہر ہے کہ لہجہ سنجیدہ ہی تھا۔ فل 0، اس آدمی نے قدرے اطمینان بھرے لہجے میں کہا۔ چلو، بات ایک ہی ہے، حرفوں کی تبدیلی ہے، کیا آپ یہاں ہمارے استقبال کے لیے تشریف لائے ہیں یا ہماری رہنمائی کے لیے؟ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔
ہم فی الحال آپ کو یہاں پر روکنے کے لیے آئے ہیں کیونکہ یہ باس کا حکم ہے، وہ خود یہاں آ کر آپ کو ساتھ لے کر جائیں گے، اس آدمی نے خشک لہجے میں جواب دیا۔ اچھا، پھر تو واقعی ہمارا وی آئی پی استقبال ہو رہا ہے، لیکن ایک بات میں سمجھ میں نہیں آئی کہ جو ابھی چوتھی جماعت میں پڑھ رہا ہو وہ باس کیسے بن سکتا ہے؟ زیادہ سے زیادہ مانیٹر کا عہدہ تو اسے دیا جا سکتا ہے۔ عمران اپنی عادت سے مجبور تھا، اس لیے وہ مذاق کیے بغیر رہ نہ سکا۔ چوتھی؟ کیا مطلب؟ اس آدمی نے بری طرح چونکتے ہوئے کہا۔ مجھے اس نے یہی کہا تھا کہ چوتھی اسپیکنگ ظاہر ہے، وہ یہ کہنا چاہتا تھا کہ اسٹوڈنٹ آف فورتھ کلاس اسپیکنگ، لیکن چوتھی جماعت والے کے لیے اتنی گاڑی انگریزی بولنا تو بڑا مسئلہ ہے، اس لیے اس نے صرف اتنا کہہ دیا کہ چوتھی اسپیکنگ۔ عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ اوہ، باس نے ٹموتی کہا تھا، ان کا نام ٹموتی ہے، اس آدمی نے اس بار ناخوشگوار لہجے میں کہا۔ ٹموتی؟ یہ بھی کیا نام ہوا؟ اس سے تو اچھا تھا کہ ٹم ٹم رکھ لیتا، یا پھر صرف ہاتھی۔ کیا خیال ہے؟ عمران نے کہا اور وہ آدمی تیزی سے پیچھے ہٹا۔ آپ چاروں باہر آ جائیں، اب آپ کو یہ جیپ یہیں چھوڑنی ہوگی، باہر آ جائیں، اس آدمی نے اس بار انتہائی ناخوشگوار لہجے میں کہا۔ یار، ناراض کیوں ہوتے ہو؟ تمہیں اپنے باس کا نام اتنا زیادہ پسند ہے تو ٹھیک ہے، بے شک یہی کہتے رہو، عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ میں آخری بار کہہ رہا ہوں کہ باہر آ جاؤ، ورنہ میں فائرنگ کا حکم دے دوں گا، اس آدمی نے انتہائی کرخت لہجے میں کہا، اور عمران چونک کر ایک لمحے تک اسے غور سے دیکھتا رہا۔ پھر ایک طویل سانس لے کر وہ جیپ سے باہر آیا۔ اس کے باہر آتے ہی باقی ساتھی بھی باہر آ گئے۔ آپ ادھر اسلحہ لے کر نہیں جا سکتے، اس لیے آپ کو تلاشی دینی ہوگی، اس آدمی نے سخت لہجے میں کہا۔ مردوں کی تلاشی والی بات تو ٹھیک ہے، لیکن ایک عورت کی تلاشی تو عورت ہی لے سکتی ہے۔ میرا مطلب ہے کہ خانہ تلاشی، شاید اسی کو کہتے ہیں کہ عورت کی عورت تلاشی لے۔ عمران کی زبان ایک بار پھر پٹری سے اترنے لگی۔ ان کی تلاشی کی ضرورت نہیں، صرف آپ کی تلاشی ہی کافی ہے۔ جگر، ان کی تلاشی لو، اس نے اپنے ایک ساتھی سے مخاطب ہو کر کہا، اور وہ آدمی سے ہلاتا ہوا تیزی سے عمران اور اس کے ساتھیوں کی پشت کی طرف آ گیا، اور پھر سے واقعی بڑے ماہرانہ انداز میں عمران، فواد اور فیاض کی تلاشی لی۔ لیکن ظاہر ہے کہ ان کے پاس کوئی اسلحہ موجود نہ تھا۔ اسلحہ تو انہوں نے اپنی جیپ میں چھپایا ہوا تھا تاکہ اسے عین وقت پر نکال سکیں۔ عمران نے اپنے اور اپنے ساتھیوں کے پاس اسلحہ اس لیے نہ رکھا تھا کہ کہیں ٹموتیا اس کا کوئی ساتھی ان کی حیثیت سے مشکوک نہ ہو جائے۔ ظاہر ہے کہ وہ یہاں اسپیشل ایجنسی کے چیف ایجنٹ کرنل آرچ کے نمائندے بن کر آئے تھے، دشمن بن کر نہیں، اس لیے اسلحہ ساتھ رکھنے کا کوئی جواز نہ تھا۔ یہ خالی ہے باس، جیگر نے کہا۔ ٹھیک ہے، اب جا کر اس جیپ کی تلاشی لو، اس باس نے تیز لہجے میں کہا۔ لیکن اس سے پہلے کہ جیگر جیپ کی طرف مڑتا، اچانک دور سے سرخ رنگ کا ایک چھوٹا سا لیکن خاصا تیز ہیلی کاپٹر نمودار ہوا۔ اوہ، رک جاؤ، باس خود آ رہے ہیں، اس آدمی نے جیگر سے کہا، اور جیگر رک کر کھڑا ہو گیا۔ ہیلی کاپٹر ان سے ذرا فاصلے پر پہنچ کر نیچے ریت پر اتر گیا، اور پھر ہیلی کاپٹر سے ایک لمبا ترنگا آدمی باہر نکل آیا۔ وہ تیز سے اس قدم اٹھاتا ان کی طرف بڑھتا آیا۔ کوڈ پوچھ لیا ہے؟ آنے والے نے پہلے آدمی سے مخاطب ہو کر کہا۔ یس باس، کوڈ درست ہے، اور میں نے ان کی تلاشی بھی لے لی ہے، اس آدمی نے کہا۔ تلاشی؟ کیا مطلب؟ تمہیں کس نے کہا تھا ٹیک وڈ کہ تم معزز لوگوں کی تلاشی لو؟ آنے والے نے پھاڑ کھانے والے لہجے میں کہا۔ باس، یہ صاحب انتہائی الٹی سیدھی باتیں کر رہے تھے، آپ کا مذاق اڑا رہے تھے، اس لیے میں نے سوچا کہ شاید یہ صحیح آدمی نہ ہو، اس آدمی نے جس کا نام آنے والے نے ٹیک وڈ پکارا تھا، سہمے ہوئے لہجے میں کہا۔ نان سینس، مجھے افسوس ہے جناب کہ آپ کو تکلیف ہوئی، آپ جیپ میں بیٹھ کر چلیں، میں ہیلی کاپٹر کے ذریعے آپ کی رہنمائی کروں گا، آنے والے نے جو یقیناً ٹموتھی تھا، عمران اور اس کے ساتھیوں سے مخاطب ہو کر کہا، اور پھر اس سے پہلے کہ عمران اس کی بات کا جواب دیتا، وہ تیزی سے واپس اپنے ہیلی کاپٹر کی طرف بڑھ گیا۔ عمران نے کندھے اچکائے اور واپس اپنی جیپ کی طرف بڑھ گیا۔ ٹیک وڈ، آپ یہیں ڈیوٹی دیں گے ان صاحبان کی واپسی تک۔ ہیلی کاپٹر کے ذریعے قریب پہنچ کر ٹموتھی نے مڑ کر اونچی آواز میں اپنے ساتھیوں سے کہا، اور پھر اچھل کر ہیلی کاپٹر میں سوار ہو گیا۔ عمران ایک طویل سانس لیتا ہوا اسٹیئرنگ پر بیٹھ گیا، اور پھر باقی ساتھیوں کے بیٹھنے کا انتظار کرنے لگا، لیکن اس کی پیشانی پر سوچ کی گہری لکیریں نمایاں ہو گئی تھی۔ ٹیک وڈ اور ٹموتھی دونوں کا انداز اور رویہ عام حالات سے ہٹ کر تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ عمران نے چیک کیا تھا کہ ان کی آنکھوں اور ان کے چہرے ان کی گفتگو کا ساتھ نہ دے رہے تھے، لیکن بظاہر کوئی ایسی بات بھی نہ تھی۔ اس لیے عمران نے یہی فیصلہ کیا کہ فی الحال وہی کیا جائے جیسے یہ لوگ کہتے رہیں، تاکہ اصل پروجیکٹ تک تو پہنچا جا سکے۔ ساتھیوں کے بیٹھتے ہی اس نے کار آگے بڑھا دی۔ ٹموتھی کا ہیلی کاپٹر فضا میں بلند ہو چکا تھا، اور اب ان کے اوپر ہی فضا میں معلق تھا۔ عمران کی جیپ کے حرکت میں آتے ہی ہیلی کاپٹر بھی اسی طرف کو بڑھنے لگا جدھر سے آیا تھا۔
ہیلی کاپٹر ان سے آگے آگے اڑا جا رہا تھا اور اب ٹیک ووڈ اور اس کے ساتھی کافی پیچھے رہ گئے تھے، لیکن ابھی تک وہ پروجیکٹ اسپاٹ نظر نہیں آیا تھا، بلکہ ہر طرف پھیلا ہوا صحرا، ریت کا صحرا ہی نظر آ رہا تھا۔ سورج اب ڈھلنے کے قریب ہو گیا تھا، اس لیے گرمی کی شدت خاصی کم ہو گئی تھی، لیکن چونکہ جیپ ایئر کنڈیشن تھی اس لیے انہیں گرمی کا صحیح معنوں میں احساس صرف اتنی دیر ہی ہوا تھا جتنی دیر وہ جیپ سے باہر کھلی فضا میں رہے تھے۔ ہیلی کاپٹر تیزی سے آگے بڑھتے بڑھتے یکلخت گھوما، اور پھر اس سے پہلے کہ عمران اور اس کے ساتھی کچھ سمجھتے، یکلخت ہیلی کاپٹر سے نارنجی رنگ کا شعلہ نکلا اور بجلی کی سی تیزی سے وہ سیدھا جیپ سے آ ٹکرایا، اور جیسے ہی نارنجی رنگ کا شعلہ جیپ سے ٹکرایا، جیپ کا انجن یکلخت بند ہو گیا، اور اس کے ساتھ ہی عمران اور اس کے ساتھیوں کو یوں محسوس ہوا جیسے ان کے جسموں کو کسی نے جادو کی چھڑی لگا کر پتھر کا بنا دیا ہو۔ وہ سب اسی انداز میں بیٹھے رہ گئے جس انداز میں شعلہ جیپ سے ٹکراتے وقت وہ بیٹھے ہوئے تھے۔ جیپ ذرا آگے جا کر خود بخود رک گئی، اور اس کے ساتھ ہی ہیلی کاپٹر وہیں جیپ سے آگے فضا میں معلق ہو گیا۔ عمران اور اس کے ساتھی جیپ میں بے حس و حرکت بیٹھے ہوئے تھے۔ یکلخت جیپ کے ڈیش بورڈ میں پھر ٹرانسمیٹر سے ٹو ٹو کی آوازیں نکلنے لگیں، لیکن ظاہر ہے کہ عمران اور اس کے ساتھی یہ آواز صرف سن سکتے تھے، وہ حرکت نہ کر سکتے تھے اور نہ ہی بول سکتے تھے۔ ہیلو ہیلو، ٹموتھی کالنگ، اوور۔ دوسرے لمحے ٹرانسمیٹر سے ٹموتھی کی آواز سنائی دی۔ یس، ٹیک ووڈ اٹینڈنگ، اوور۔ چلنا مبار، ٹیک ووڈ کی آواز ابھری۔ ٹیک ووڈ، میں نے ان آدمیوں کی جیپ کو ٹی ریس سے بند کر دیا ہے، اور ان ریس کی وجہ سے یہ بے حس و حرکت ہو گئے ہیں۔ پہلے میرا ارادہ تو یہی تھا کہ انہیں بیچ صحرا میں لے جا کر بم مار کر اڑا دوں، لیکن تم نے بتایا کہ ان کے پاس کوئی اسلحہ وغیرہ نہیں ہے، تو اس لیے میں نے ارادہ بدل دیا ہے۔ اب میں ان سے پوچھ گچھ کروں گا، کیونکہ انتہائی اہم باتیں الجھ گئی ہیں، انہیں ہلاک تو کسی وقت بھی کیا جا سکتا ہے۔ تم ایسا کرو کہ اپنی جیپ لے کر یہاں پر آ جاؤ، اور پھر انہیں اپنی جیپ میں لاد کر پوائنٹ 1 پر لے چلو۔ میں ان کی جیپ تباہ کر کے پہنچ جاؤں گا، اوور۔ ٹموتھی کی آواز سنائی دی۔ ٹھیک ہے باس، جیسے آپ کا حکم، لیکن جیپ کو تباہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ جیپ تو بہرحال ہماری ہی ہے، اوور، ٹیک ووڈ نے کہا۔ نہیں، اسپیشل ایجنسی کے چیف کو مطمئن کرنے کے لیے یہ ضروری ہے، میں اس کے سامنے جھوٹ نہیں بولنا چاہتا۔ کل اگر یہ بات سامنے آ گئی کہ یہاں کوئی جیپ تباہ نہیں ہوئی تو وہ برہم بھی ہو سکتا ہے، میں اسے کہہ دوں گا کہ جیپ تباہ ہو چکی ہے اور ان آدمیوں کے جسموں کے پرزے اڑ گئے ہیں۔ وہ تحقیق بھی کرے گا تو بہرحال یہ بات تو درست ہی ہوگی کہ جیپ تباہ ہو چکی ہے، اور ان آدمیوں نے تو بہرحال مرنا ہی ہے، یہاں نہ صحیح پروجیکٹ پوائنٹ پر صحیح۔ میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ RC-31 بیرم سرکل کو باوجود اس کے چالو ہونے کے کیسے کراس کرائے ہیں، کیونکہ چیف باس نے بتایا کہ انہوں نے کرنل آرچ اور RC انچارج براڈ دونوں کو قتل کر دیا ہے، اور حیرت انگیز بات یہ ہے کہ براڈ پہلے قتل ہوا ہے اور کرنل آرچ بعد میں، حالانکہ کرنل آرچ RC-31 بیرم سے باہر تھا اور براڈ اندر۔ بس یہی الجھن میں سلجھانا چاہتا ہوں۔ اور سنو، تمہیں تفصیل اس لیے بتا رہا ہوں کہ تمہیں پتہ چل جائے کہ میں کیا چاہتا ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ اسپیشل ایجنسی کا چیف خود یہاں پر آ جائے، تو تم نے ان سے سچ کہنا ہے کہ انہیں جیپ سمیت ہی اڑا دیا گیا تھا، اوور، ٹموتھی نے کہا۔ او باس، آپ بے فکر رہیں، انہیں پتہ ہی نہ چل سکے گا، ہم انہیں ریڈ کیبن میں رکھیں گے۔ آپ کو تو علم ہے کہ اس کیبن میں صرف میں یا میرے ساتھی ہی جا سکتے ہیں اور کوئی آدمی داخل نہیں ہو سکتا، اوور، ٹیک ووڈ نے جواب دیا۔ اوہ، یہ بھی ٹھیک ہے، ویسے بھی وہاں ان کے ٹکڑے کرنے کا سامان بھی وافر تعداد میں موجود ہے۔ اوکے، اب تم چل پڑو، اوور اینڈ آل، ٹموتھی نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی ٹرانسمیٹر خود بخود آف ہو گیا۔ واکر اپنی مشین پر جھکا ہوا تھا کہ ایک لفظ سائٹ پر موجود ٹرانسمیٹر سے مخصوص آواز سنائی دی تو وہ چونک پڑا۔ اسے جلدی سے ہاتھ بڑھا کر ٹرانسمیٹر کا بٹن آن کر دیا۔ ہیلو ہیلو، S1 کالنگ، اوور۔ ٹرانسمیٹر سے اسپیشل ایجنسی کے چیف باس کی سخت آواز سنائی دی۔ یس سر، میں واکر بول رہا ہوں، کنٹرول آفس سے، میں باس ٹموتھی کا اسسٹنٹ ہوں، اوور، واکر نے انتہائی مؤدبانہ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ ٹموتھی کہاں ہیں، اوور، دوسری طرف سے پوچھا گیا۔ وہ مشن پر گئے ہوئے ہیں جناب، اسی مشن پر جس کا حکم آپ نے دیا تھا، اوور، واکر نے جواب دیا۔ اوہ، میں بھی اسی کے متعلق پوچھنا چاہتا تھا، وہ ابھی تک واپس نہیں آیا، اوور، چیف باس نے سخت لہجے میں پوچھا۔ نہیں جناب، ابھی ان کی واپسی نہیں ہوئی، ویسے وہ ہیلی کاپٹر پر گئے ہیں، انہیں واپس تو آ جانا چاہیے تھا، اوور، واکر نے جواب دیا۔ ہیلی کاپٹر پر؟ اوہ، پھر تو اس کی واپسی ہو جانی چاہیے۔ سنو مسٹر واکر، کیا تم معلوم کر سکتے ہو کہ اس وقت اس مشن کی کیا پوزیشن ہے؟ کیونکہ یہ لوگ انتہائی خطرناک ہیں، انہوں نے نہ صرف کرنل آرچ اور براڈ کو ختم کر دیا ہے، بلکہ اب میں نے جو چیکنگ کی ہے اس کے مطابق راجر اور اس کے ساتھی بھی ختم ہو چکے ہیں، اور میرا شک اب یقین میں بدل گیا ہے کیونکہ ونگ اے کے انچارج روزمیر سے میری بات ہوئی ہے۔ اسے کرنل آرچ کے کہنے پر ایک عورت اور 3 مردوں کو بے ہوش کر کے راجر کے پاس پہنچایا تھا،
اور کرنل آرچ نے شک ظاہر کیا تھا کہ یہ عمران اور اس کے ساتھی ہو سکتے ہیں، اور بعد میں جو حالات پیش آئے اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اس قسم کی کارروائی سوائے عمران کے اور کوئی نہیں کر سکتا، اور عمران جس آدمی کا نام ہے وہ دنیا کا سب سے خطرناک انسان ہے۔ وہ انتہائی مایوس کن سچویشن میں بھی اپنے مفاد کا راستہ نکال لیتا ہے، اس سے مجھے بے حد تشویش ہے۔ اگر یہ لوگ زندہ سلامت پروجیکٹ تک پہنچ گئے تو پھر پروجیکٹ شدید ترین خطرے میں ہوگا۔ اوور، چیف باس نے کہا، اور واکر نے محسوس کیا کہ چیف باس ذہنی طور پر بے حد الجھا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے سر، میں جا کر معلوم کرتا ہوں۔ اوور، واکر نے کہا۔ کہاں جا کر معلوم کرو گے؟ اوور، چیف باس نے چونک کر پوچھا۔ سر، باس ٹیموتھی نے پہلے ان لوگوں کو روکنے کے لیے ریڈ سیکشن کے باس ٹیک ووڈ کو بھیجا تھا، ان کے دفتر سے معلوم ہو سکتا ہے۔ اوور، واکر نے کہا۔ پوائنٹ سے دور ہے ان کا دفتر؟ اوور، چیف باس نے چونک کر کہا۔ زیادہ دور نہیں ہے، ریڈ سیکشن کے ذمے یہاں کا جنرل حفاظتی انتظام ہے، اس لیے ان کے کیبن ذرا ہٹ کر بنائے گئے ہیں، ہم انہیں ریڈ کیبن کہتے ہیں۔ اوور، واکر نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ اوکے، جلدی جا کر معلوم کرو اور پھر مجھے بتاؤ ٹرانسمیٹر آن رہے گا اس وقت تک؟ اوور، چیف باس نے کہا، اور واکر یس سر کہہ کر اٹھا اور تیزی سے بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ کیبن سے باہر نکل کر وہ تیزی سے مین پوائنٹ کی طرف بڑھنے لگا جہاں اصل کام ہو رہا تھا۔ وہاں کام کرنے والوں نے واکر کو دیکھ کر سر ہلائے اور واکر سر ہلا کر ان کی سلام کا جواب دیتا ہوا آگے بڑھتا گیا۔ اسی وقت مین پوائنٹ پر مخصوص ٹرک میں سے ریڈ میزائل ان لوڈ کیے جا رہے تھے تاکہ انہیں آپریشن کے لیے صحیح طور پر چارج کیا جا سکے۔ مقبرے کے اندر ریڈ میزائل آپریشن مشینری فٹ کی جا رہی تھی، اس لیے باہر صرف تھوڑے سے لوگ تھے جو ریڈ میزائلوں پر ہی کام کر رہے تھے، باقی سب افراد اندر تھے۔ واکر تیز قدم اٹھاتا ہوا مین پوائنٹ سے گزر کر جیسے ہی ریڈ کیبن کی طرف گھوما وہ یکلخت ٹھٹک کر رک گیا، کیونکہ ریڈ کیبن کی سائڈ میں ٹیموتھی کا مخصوص گن شپ ہیلی کاپٹر کھڑا تھا۔ ریڈ کیبن کے باہر ریڈ سیکشن کی جیپ کھڑی تھی اور ٹیموتھی اور ریڈ سیکشن کا انچارج ٹیک وڈ جیپ کے ساتھ موجود تھے، جبکہ ریڈ سیکشن کے آدمی جیپ میں سے بے ہوش افراد کو نکال کر ریڈ کیبن میں لے کر جا رہے تھے۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ واکر نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، اور دوسرے لمحے اس کی آنکھیں حیرت سے پھیلنے لگی، کیونکہ اسے ایک ریڈ سیکشن کے آدمی کو جیپ سے ایک نوجوان لڑکی کو نکال کر کاندھے پر ڈالتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ یہ لڑکی مصری تھی، اور اب بات واکر کی سمجھ میں آ گئی تھی، یہ وہی لوگ تھے، عمران اور اس کے ساتھی۔ ٹیموتھی نے یقیناً انہیں ختم نہیں کیا تھا بلکہ وہ انہیں بے ہوش کر کے ریڈ کیبن میں منتقل کر رہا تھا۔ ایک لمحے کے لیے واکر کو خیال آیا کہ وہ آگے بڑھ کر ٹیموتھی سے بات کرے اور اسے اسپیشل ایجنسی کے چیف باس کے متعلق بتائے، لیکن اس سے پہلے کہ وہ آگے بڑھتا ٹیموتھی اور ٹیک وڈ دونوں کیبن کے اندر داخل ہوئے۔ ریڈ سیکشن کے آدمی بھی اندر ہی تھے اور کیبن کا دروازہ بند کر دیا گیا۔ جیپ ویسے ہی باہر کھڑی تھی۔ اوہ، چیف باس کہہ رہے تھے کہ یہ لوگ انتہائی خطرناک ہیں، ان کا فوری خاتمہ بے حد ضروری ہے۔ تو پھر ٹیموتھی اور ٹیک وڈ کیا کر رہے ہیں؟ واکر نے کہا، اور اسی لمحے اس کے ذہن میں ایک خیال بجلی کی طرح گوندا۔ وہ آگے جانے کی بجائے تیزی سے مڑا اور پھر بے تحاشا دوڑتا ہوا واپس اپنے کیبن کی طرف دوڑا۔ ریڈ میزائلوں پر کام کرنے والے افراد حیرت سے واکر کو اس طرح دوڑتے ہوئے دیکھنے لگے، لیکن واکر نے ان کی پرواہ نہ کی اور تھوڑی دیر میں وہ کیبن میں پہنچ گیا۔ ہیلو سر، ہیلو سر، میں واکر بول رہا ہوں۔ اوور، واکر نے ٹرانسمیٹر کا بٹن پریس کرتے ہوئے ہانپتے ہوئے لہجے میں کہا۔ اوہ، کیا بات ہے؟ تم پریشان ہو؟ جلدی بتاؤ۔ اوور، دوسری طرف سے S1 نے بری طرح چونک کر پوچھا۔ باس ٹیموتھی ان افراد کو بے ہوش کر کے لے آیا ہے اور انہیں ریڈ کیبن میں رکھا گیا ہے۔ باس ٹیموتھی اور ریڈ سیکشن کا انچارج ٹیک وڈ اپنے ساتھیوں کے ساتھ اندر ہیں اور انہوں نے کیبن کا دروازہ بند کر رکھا ہے۔ اوور، واکر نے تیز اس لہجے میں کہا۔ بے ہوش کر کے لے آیا ہے اور کیبن میں رکھا ہے؟ اوہ، اٹ از ویری سیریس۔ میں نے ٹیموتھی کو حکم دیا تھا کہ انہیں ختم کر دیا جائے، پھر ٹیموتھی نے ایسا کیوں کیا؟ فوری میری بات کرو ٹیموتھی سے، اور سنو، تمہارے پاس اسلحہ موجود ہے؟ اوور، چیف باس نے بات کرتے کرتے یکلخت پوچھا۔ اسلحہ؟ اوہ یس سر، مشینی پستول میری میز کی دراز میں موجود ہے۔ مگر کیوں سر؟ اوور، واکر نے حیرت بھرے لہجے میں پوچھا۔ وہ پستول اپنی جیب میں رکھو، ہو سکتا ہے ٹیموتھی ان سے مل گیا ہو، اس عمران سے کچھ بعید نہیں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جسے تم ٹیموتھی سمجھ رہے ہو وہ دراصل عمران ہو۔ اس کے میک اپ میں عمران کے لیے سب کچھ ممکن ہے، اس لیے تم تیار رہنا۔ جیسے ہی میں ریڈ کال کے الفاظ کہوں تم نے فوراً اس ٹیموتھی پر فائر کھول دینا ہے۔ اس کی موت کے بعد تم پروجیکٹ کے انچارج ہوگی، تم مجھے ٹیموتھی سے زیادہ ہوشیار معلوم ہوتے ہو۔ اوور، چیف باس نے چیختے ہوئے لہجے میں کہا۔ ٹھیک ہے سر، میں سمجھ گیا سر، آپ بے فکر رہیں۔ اوور، واکر نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ اس کا دل چیف کی بات سن کر بلیوں اچھلنے لگا تھا۔ ٹیموتھی اس کی ترقی کی راہ میں بہت بڑی رکاوٹ تھا،
ٹموتھی کے خاتمے کے بعد وہ نہ صرف یہاں کا انچارج بن سکتا تھا بلکہ اسرائیل کی جس لیبارٹری میں وہ اور ٹموتھی کام کرتے تھے وہاں بھی وہ ٹموتھی کی جگہ لے سکتا تھا۔ ملاؤ تم فوراً، بغیر کوئی وقت ضائع کیے۔ اوور، ٹموتھی باس نے چیختے ہوئے کہا۔ یہاں ریڈ کیبن کے ساتھ میٹنگ وائرلیس فون موجود ہے۔ اوور، واکر نے جواب دیا۔ اوہ، پھر فون ریسیور ٹرانسمیٹر کے ساتھ رکھو، میں خود ٹموتھی سے بات کروں گا۔ تم البتہ ٹرانسمیٹر آپریٹ کرتے رہنا۔ اوور، چیف باس نے تیز لہجے میں کہا۔ یس باس۔ اوور، واکر نے کہا اور پھر سے میز پر پڑا ہوا سرخ رنگ کے فون کا ریسیور اٹھا لیا۔ ہیلو، واکر کالنگ، باس ٹموتھی۔ واکر نے ریسیور اٹھاتے ہی تیز لہجے میں کہا، کیونکہ دوسری طرف سے ریسیور اٹھائے جانے کی آواز اس نے سن لی تھی۔ اوہ واکر، تم بات کر رہے ہو، تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ میں ریڈ کیبن میں ہوں؟ دوسری طرف سے ٹموتھی کی حیرت بھری آواز سنائی دی۔ باس، اسپیشل ایجنسی کے چیف باس S1 آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ وہ ٹرانسمیٹر سے بات کر رہے ہیں۔ میں فون ٹرانسمیٹر کے ساتھ رکھ دیتا ہوں، میں ٹرانسمیٹر کنٹرول کرتا رہوں گا۔ واکر نے ٹموتھی کی بات کا جواب گول کرتے ہوئے کہا اور جلدی سے ریسیور ٹرانسمیٹر کے ساتھ رکھ کر اس نے بٹن آن کر دیا۔ ہیلو چیف باس، بات کریں۔ اوور، واکر نے کہا۔ ہیلو ٹموتھی، میں S1 بول رہا ہوں، تم کیا کر رہے ہو؟ اوور، ٹرانسمیٹر سے چیف باس کی چیختی ہوئی آواز سنائی دی۔ دوسری طرف سے ٹموتھی نے نہ جانے کیا بات کی۔ واکر کو اس کی بات واضح طور پر سنائی نہ دی کیونکہ ریسیور اس نے ٹرانسمیٹر کے مائک کے ساتھ چپکایا ہوا تھا۔ البتہ ریسیور سے بھنبھناہٹ کی سی آواز سنائی دے رہی تھی جس سے ظاہر ہوتا تھا کہ ٹموتھی جواب میں کوئی لمبی بات کر رہا ہے۔ جب بھی بھنبھناہٹ خاموش ہوئی تو واکر نے اوور کہہ کر بٹن دبا دیا۔ واکر، ٹموتھی جو کچھ کہہ رہا ہے مجھے واضح طور پر سمجھ میں نہیں آ رہا۔ تم فون پر ٹموتھی سے کہو کہ وہ فوراً کیبن میں آ کر مجھ سے بات کرے۔ اوور، دوسری طرف سے چیف باس کی چیختی ہوئی آواز سنائی دی۔ یس باس۔ اوور، واکر نے کہا اور پھر سے ریسیور اٹھا کر کان سے لگایا اور اس نے چیف باس کی بات لفظ بلفظ دہرا دی۔ ٹھیک ہے، میں وہیں آ رہا ہوں، دوسری طرف سے ٹموتھی نے جواب دیا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا اور واکر نے ریسیور رکھ دیا۔ ہیلو باس، ٹموتھی یہیں پہ آ رہا ہے۔ اوور، واکر نے کہا۔ ٹھیک ہے، میں منتظر ہوں۔ بہرحال تم ریڈ کال کے کوشچن کے منتظر رہو گے، ہو سکتا ہے اس کی ضرورت نہ پڑے لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پڑ جائے، اس لیے خیال رکھنا۔ اوور، چیف باس نے کہا۔ یس باس۔ اوور، واکر نے جواب دیا اور پھر چند لمحوں بعد ہی کیبن سے باہر جیپ کے رکنے کی آواز سنائی دی اور دوسرے لمحے ٹموتھی کیبن میں داخل ہوا۔ اس کا چہرہ ستا ہوا تھا اور آنکھوں سے حیرت اور خوف کے آثار نمایاں تھے۔ تم نے بتایا ہے چیف کو کہ میں ریڈ کیبن میں ہوں، تمہیں کیسے پتا چلا؟ ٹموتھی نے اندر داخل ہوتے انتہائی کرخت لہجے میں واکر سے مخاطب ہو کر کہا۔ ہیلو چیف باس۔ باس، ٹموتھی آگے ہیں، بات کیجیے۔ اوور، واکر نے ٹموتھی کی بات کا جواب دینے کی بجائے ٹرانسمیٹر کا بٹن دبا کر کہنا شروع کر دیا۔ وہ دانستہ ٹموتھی کی اس بات کا جواب نہ دینا چاہتا تھا۔ ہیلو ٹموتھی، میں نے جو مشن تمہارے ذمہ لگایا اس کا کیا ہوا؟ اور تم مجھے رپورٹ دینے کی بجائے ادھر ریڈ کیبن میں کیوں چلے گئے تھے؟ اوور، چیف باس کا لہجہ بے حد کرخت تھا اور واکر چیف باس کی بات سن کر ہی سمجھ گیا کہ چیف باس ٹموتھی پر خود یہ بات ظاہر نہیں کرنا چاہتا کہ اسے معلوم ہے کہ آنے والوں کو بے ہوش کر کے ریڈ کیبن میں لایا گیا ہے۔ وہ شاید خود ٹموتھی کے منہ سے یہ بات سننا چاہتا تھا۔ باس، میں نے مشن مکمل کر دیا ہے۔ ان افراد کی جیپ پر میں نے راکٹ مار کر جیپ کے پرخچے اڑا دیے ہیں۔ اس وقت بھی وہ جیپ صحرا میں بکھری ہوئی پڑی ہے۔ میں ریڈ کیبن میں ضروری انتظامات کے لیے ہدایت دینے گیا تھا۔ اوور، ٹموتھی نے جواب دیا، اس کے ہونٹ بھینچے ہوئے تھے۔ ویری گڈ، اور ان افراد کا کیا ہوا؟ کیا وہ ختم ہو گئے؟ اوور، چیف باس نے مسرت بھری لہجے میں کہا۔ یس باس، وہ جیپ میں ہی تھے کہ میں نے راکٹ مار دیا، وہ باہر ہی نہیں نکل سکے، ان کی لاشوں کے ٹکڑے اڑ گئے، راکٹ لگنے سے جیپ کو آگ لگ گئی اور جیپ کے ساتھ ساتھ ان کی لاشوں کے ٹکڑے بھی جل کر راکھ ہو گئے ہیں۔ اوور، ٹموتھی نے جواب دیا اور واکر کا ہاتھ جلدی سے جیب میں رنگ گیا۔ اسے مشینی پستول پہلے ہی دراز سے نکال کر جیب میں رکھ لیا تھا اور اس کی آنکھوں میں چمک ابھر آئی تھی کیونکہ وہ جانتا تھا کہ ٹموتھی جھوٹ بول رہا ہے۔ اس نے خود اپنی آنکھوں سے ان بے ہوش افراد کو کیبن میں لے جاتے دیکھا تھا اور یہی بات اسے چیف باس کو بھی بتا دی تھی۔ گڈ، کیا تمہیں مکمل یقین ہے کہ جو کچھ تم کہہ رہے ہو وہ درست ہے؟ اوور، چیف باس کے لہجے میں ہلکی سی کرختگی ابھر آئی تھی۔ یس باس، میں پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، اگر آپ حکم فرمائیں تو میں ان کی لاشوں کے ٹکڑے ہیڈ کوارٹر پر بھجوا دوں۔ اوور، ٹموتھی نے جواب دیا۔ نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے، تم اگر کہہ رہے ہو تو درست ہی کہہ رہے ہوگے۔ ظاہر ہے کہ تم ایک ذمہ دار آدمی ہو اور ذمہ دار آدمی کے لیے ریڈ کال انتہائی ضروری ہوتی ہے۔ اوور، چیف باس نے سپاٹ لہجے میں کہا۔ ریڈ کال کا کیا مطلب باس؟ اوور، ٹموتھی نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ لیکن اس سے پہلے کہ چیف باس اس کی بات کا کوئی جواب دیتا،
واکر نے بجلی کی سی تیزی سے جیب سے مشینی پستول نکالا اور دوسرے لمحے گولیاں چلنے کی تڑتڑاہٹ کے ساتھ ہی ٹموتھی کے حلق سے بھیانک چیخ نکلی اور وہ ایک دھماکے سے فرش پر گر گیا۔ مشینی پستول سے نکلنے والی گولیوں نے اس کا پہلو چھلنی کر دیا تھا اور پھر جیسے ہی وہ پشت کے بل نیچے گرا، واکر نے باقی گولیاں اس کے سینے میں اتار دیں۔ ٹموتھی کی آنکھوں سے چند لمحوں میں ہی زندگی غائب ہو گئی، لیکن اس کی آنکھوں میں شدید حیرت کا تاثر زہر سے جم کر رہ گیا۔ شاید وہ یہ پوچھنا چاہتا تھا کہ واکر نے اس پر گولیاں کیوں چلائی ہیں۔ میں نے حکم کی تعمیل کر دی ہے باس، اوور، واکر نے خشک لہجے میں بات کرتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، اب تم گولڈن سینڈ کے انچارج ہو۔ ٹموتھی جھوٹ بول رہا تھا، اس لیے یقیناً یہ عمران اور اس کے ساتھیوں سے مل کر غداری کر رہے ہیں۔ اب تم سیدھے ریڈ کیبن میں جاؤ اور جا کر عمران اور اس کے ساتھیوں کے جسم بغیر ایک لفظ کہے چھلنی کر دو۔ اس کے بعد مجھے آ کر رپورٹ دو۔ اوور، چیف باس نے کہا۔ سر، ریڈ سیکشن کے انچارج ٹیک ووڈ کو میں یہاں بلواتا ہوں۔ آپ خود اس پر یہ بات واضح کر دیں کہ ٹیموتھی کو آپ کے حکم پر گولی ماری گئی ہے اور اب میں ٹیموتھی کی جگہ یہاں کا انچارج ہوں، کیونکہ وہ ٹیموتھی کا خاص آدمی ہے اور پھر اسے مجھ پر اعتبار نہیں کرنا، اور یہاں کا تمام حفاظتی انتظامات کا انچارج وہی ہے۔ اوور، واکر نے کہا۔ ٹھیک ہے، اسے بلاؤ فوراً، جلدی کرو، ایک لمحہ خطرناک ہے۔ اوور، چیف باس نے چیختے ہوئے کہا، اور واکر نے جلدی سے سرخ رنگ کے فون کا ریسیور اٹھا لیا۔ ہیلو ٹیک ووڈ، میں واکر بول رہا ہوں، کنٹرول روم سے۔ اسپیشل ایجنسی کے چیف باس ٹرانسمیٹر پر تم سے انتہائی ضروری بات کرنا چاہتے ہیں، فوراً یہاں پر آؤ، فوراً۔ واکر کا لہجہ نہ چاہتے ہوئے بھی خود بخود تہکمانہ ہو گیا تھا۔ یہ تم کس لہجے میں بول رہے ہو؟ باس ٹیموتھی کا ہے؟ دوسری طرف سے ٹیک ووڈ کا کڑک لہجہ سنائی دیا۔ وہ شاید ضرورت سے زیادہ ہی زودرنج واقع ہوا تھا۔ تم فوراً یہاں پہنچو، دیر تمہارے حق میں نقصان دہ بھی ثابت ہو سکتی ہے، واکر نے کہا اور ریسیور رکھ دیا، اور پھر سے جھک کر ٹیموتھی کی لاش کو ٹانگ سے پکڑ کر گھسیٹا اور اسے لے جا کر ایک بڑی الماری کے پیچھے اس طرح رکھ دیا کہ کیبن میں داخل ہوتے ہی اس پر نظر نہ پڑ سکے، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ ٹیک ووڈ انتہائی غصیلی طبیعت کا آدمی ہے۔ اسے ٹیموتھی کی لاش دیکھتے ہی سوچے سمجھے بغیر واکر پر فائر کھول دینا تھا۔ تقریباً 10 منٹ بعد ٹیک ووڈ اندر داخل ہوا۔ اس کا چہرہ ستا ہوا تھا اور آنکھوں سے شدید الجھن کے آثار نمایاں تھے۔ اوہ، ٹیموتھی یہاں نہیں ہے؟ کہاں ہے؟ ٹیک ووڈ نے اندر داخل ہوتے ہی حیرت بھرے انداز میں کہا، اور دوسرے لمحے اس نے زور زور سے سانس لیا اور پھر وہ بری طرح چونک پڑا۔ اسے بجلی کی تیزی سے سائیڈ ہولسٹر سے ریوالور نکال لیا۔ یہاں بارود کی تیز بو ہے، فائرنگ ہوئی ہے، جلدی بتاؤ کہ کیا بات ہے؟ ٹیک ووڈ نے انتہائی تیز اور کڑک لہجے میں کہا۔ ہیلو چیف باس، میں واکر بول رہا ہوں، ریڈ سیکشن کا انچارج ٹیک ووڈ آپ کی کال کے جواب میں یہاں پہنچ گیا ہے، بات کیجیے۔ اوور، واکر نے اس کی بات کا جواب دینے کی بجائے ٹرانسمیٹر کا بٹن آن کر کے بات کرنا شروع کر دی۔ ہیلو ٹیک ووڈ، میں اسپیشل ایجنسی کا چیف باس S1 بول رہا ہوں۔ اوور، دوسرے لمحے S1 کی تہکمانہ آواز اور گونجدار آواز سنائی دی۔ اوہ یس باس، حکم باس۔ اوور، ٹیک ووڈ نے جلدی سے آگے بڑھ کر کہا، کیونکہ اس کا تعلق بھی اسرائیل کی خفیہ تنظیم سے تھا اور وہ وہاں سے یہاں تعینات کیا گیا تھا، اس لیے وہ S1 کی آواز بھی پہچانتا تھا اور اس کے اختیارات کا بھی اسے علم تھا، اس لیے S1 کی آواز سنتے ہی وہ فوراً مؤدب ہو گیا۔ ٹیک ووڈ، ٹیموتھی جن لوگوں کو بے ہوش کر کے ریڈ کیبن میں لے کر آیا تھا وہ اس وقت کس پوزیشن میں ہیں؟ اوور، چیف باس نے پوچھا۔ وہ بندھے ہوئے ہیں سر، لیکن ہوش میں ہیں۔ باس ٹیموتھی ان سے پوچھ گچھ کرنے والے تھے کہ آپ کی طرف سے کال آ گئی اور وہ یہاں آ گئے۔ اوور، ٹیک ووڈ نے جواب دیا۔ ٹیموتھی نے بے ہوش کر کے کیوں لایا تھا جبکہ میں نے اسے حکم دیا تھا کہ ان لوگوں کو دیکھتے ہی ختم کر دیا جائے؟ اوور، چیف باس نے کہا۔ پہلے باس کا یہی ارادہ تھا، لیکن پھر انہوں نے ارادہ بدل دیا۔ وہ ان سے پوچھ گچھ کرنا چاہتے تھے، چنانچہ انہوں نے ہیلی کاپٹر سے ان کی جیپ پر ٹی ریس فائر کر کے جیپ بھی روک لی اور انہیں بے حس و حرکت کر دیا۔ باس کا خیال تھا کہ ان سے پوچھ گچھ کر کے انہیں ختم کر دیا جائے گا۔ اوور، ٹیک ووڈ نے جواب دیا۔ وہ چیف باس کے سامنے آتے ہی ٹیموتھی کی ساری ہدایات بھول گیا تھا۔ ٹیموتھی نے میری حکم عدولی کی ہے، اس لیے میں نے اسے موت کی سزا سنا دی ہے۔ واکر نے میرے حکم پر اسے گولیوں سے اڑا دیا ہے، اور سنو، اب واکر کو میں نے اس پروجیکٹ کا انچارج بنا دیا ہے، اس لیے اب تم نے واکر کے احکامات کی تعمیل کرنی ہے، اور اب تم اور واکر فوراً واپس جاؤ اور بغیر کوئی لمحہ ضائع کیے ان بندھے ہوئے لوگوں پر گولیاں چلا دو اور انہیں چھلنی کر دو، پھر مجھے رپورٹ دو، اوور اینڈ آل، چیف باس نے سخت لہجے میں کہا، اور اس کے ساتھ ہی ٹرانسمیٹر آف ہو گیا۔ اوہ، ٹیموتھی ختم ہو گیا، لیکن اس کی لاش؟ ٹرانسمیٹر آف ہوتے ہی ٹیک ووڈ نے حیرت بھرے انداز میں ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا، وہ اس الماری کے پیچھے پڑی ہے، پہلے ان لوگوں کا خاتمہ انتہائی ضروری ہے، چلو جلدی واپس۔ واکر نے اس بار انتہائی تہکمانہ لہجے میں کہا، کیونکہ اب وہ واقعی ٹیموتھی کی جگہ باس بن چکا تھا۔ یس باس، آئیے، ٹیک ووڈ نے اس طرح دانت بھینچتے ہوئے کہا۔
جیسے وہ دل ہی دل میں واکر کو ہزاروں گالیاں دے رہا ہو، لیکن چیف باس کی وجہ سے مجبور ہو۔ واکر بھی اس کی کیفیت کو اچھی طرح سمجھتا تھا، لیکن بہرحال وہ باس تھا، اس لیے اس نے پرواہ کیے بغیر بیرونی دروازے کی طرف قدم بڑھا دیے۔ باہر ٹیک ووڈ کی جیپ موجود تھی۔ واکر سائڈ سیٹ پر بیٹھ گیا اور اس نے ٹیک ووڈ کو اسٹیئرنگ سنبھالنے کا اشارہ کیا۔ ٹیک ووڈ نے اسٹیئرنگ سنبھالا اور دوسرے لمحے جیپ تیزی سے دوڑتی ہوئی مین پوائنٹ کی طرف بڑھی، اور پھر مین پوائنٹ کراس کر کے وہ گھومی اور ریڈ کیبن کی طرف بڑھتی چلی گئی، جس کا دروازہ ابھی تک بند تھا۔ سنو، میں پہلے اندر جاؤں گا اور ان لوگوں کو گولیاں بھی میں ہی ماروں گا، سمجھے؟ تم نے کوئی مداخلت نہیں کرنی، سوائے اس کے کہ میں تمہیں کسی بات کا حکم دوں۔ اور یہ سنو کہ اگر تم نے معمولی سے حکم عدولی کی تو مجھے اختیار ہے کہ میں تمہیں گولیوں سے چھلنی کر دوں۔ کیبن کی طرف بڑھتے ہوئے واکر نے انتہائی کرخت لہجے میں کہا۔ یس باس، ٹیک ووڈ نے ہونٹ کاٹتے ہوئے کہا۔ اس کا چہرہ غصے کی شدت سے ٹماٹر کی طرح سرخ ہو گیا تھا، لیکن وہ جانتا تھا کہ واکر نے ذرا سا موقع ملتے ہی واقعی اسے مار ڈالنا ہے، اس لیے وہ اپنے آپ پر جبر کرنے پر مجبور تھا۔ جیپ جیسے ہی کیبن کے دروازے کے سامنے رکی، واکر اچھل کر نیچے اترا اور پھر ہاتھ میں مشینی پستول پکڑے وہ اس طرح اکڑتا ہوا دروازے کی طرف بڑھا جیسے وہ کوئی عظیم سپہ سالار ہو جو فتح کیے ہوئے ملک میں قتل عام کرنے کا فیصلہ کر کے اس مفتوحہ مملکت میں داخل ہو رہا ہو۔ ٹیک ووڈ اس کے پیچھے تھا۔ واکر نے لات مار کر دروازہ کھولا اور پھر اچھل کر اندر داخل ہوا۔ ٹیک ووڈ بھی اس کے پیچھے اندر ہی داخل ہو گیا تھا۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے۔